نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، یعنی جہنم پہنچانے والی ہیں۔ شح مطاع، ایسا لالچ یعنی ایسا بخل کہ انسان جس کی پیروی کرے۔ حوم متبع، ایسی خواہشات کہ انسان اس کے پیچھے لگ پڑے۔ وإعجاب المرء بنفسہ، اور بندے کے اندر اگر عجب ہو نا، میں ہو، خود پسندی ہو، تو یہ خود پسندی بھی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، دوسروں سے اچھا سمجھنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں اس بندے کا مرتبہ جو اپنی خواہشات کو توڑتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے الغالب لہواہ اشد من الذی یفتح المدینۃ وحدہ، کہ جس بندے نے اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیا یہ اس بندے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے جس اکیلے بندے نے پورے شہر کو فتح کر لیا۔ اب اکیلے بندے کا شہر کو فتح کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن جو اپنے نفس کو فتح کر لیتا ہے وہ شہر کو فتح کرنے والے سے بھی زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ نے ان کو ہوا میں اڑنے کی کرامت عطا فرمائی تھی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے اور تخت کو ہوا اڑا کے لے جاتی تھی۔ چنانچہ کسی نے ان کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوال پوچھا کہ آپ کو ہوا میں اڑنے کی یہ فضیلت کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے جواب میں کہا ترکت الہوا، میں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، فادخلت فی الہوا، اور میں ہوا کے اندر اڑنے کی فضیلت پا گیا۔ تو جو خواہشات کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہوا میں اڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، ایسی کرامات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ هَمَّهُ أَحَدِهِمْ فِيهِ بَطْنَهُ وَدِينَهُ هَوَا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کا ہم کا معنی غم، کہ ان کا غم ان کے جو پیٹ ہے نا وہی بن جائے گا۔ اب آج دیکھ لیں، ہم صبح سے لے کے شام تک پیٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ پیٹ ہی ہوتا ہے۔ پلاننگ کرتے ہیں تو اسی کی، دفتر کے یہ کام سمیٹنے ہیں، بزنس کے یہ کام سمیٹنے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہماری یہ فکر ہوتی ہے۔ تو گویا ہماری فکر ہی پیٹ ہی سے متعلق رہتی ہے، اور دین اس کا خواہشات کی پیروی بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے داؤ کا ہوا کا، کہ تیری خواہشات تیری بیماری ہیں، و دواؤ کا ترک ہوا کا، اور اس کی دوا خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ تو خواہشات کو چھوڑ دینا، توڑ دینا، روک لینا، یہ ہمارے پرواز کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس بات کو آج کی محفل میں ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے پہلے تو اس کو سیریس نہیں لیا، اب اس کو سیریس لینا ہے، اور جو بھی خواہش ایسی آئے اس خواہش کو ہم نے توڑنا ہے۔ دیکھیں، کھانے کے مزے الگ ہیں، بھوکا رہنے کے مزے الگ ہیں، غیر محرم کی طرف دیکھنے کے مزے الگ ہیں، آنکھ بند کرنے کے مزے الگ ہیں۔ اصل میں ہم نے ابھی آنکھ بند کرنے کے مزے چکھے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں بولنے کے مزوں کا پتہ ہے، خاموش رہنے کے مزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو مزے اس طرح رکھے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، چنانچہ جن کو بھوکا رہنے کے مزے آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی دنیا میں لوگ ہیں، ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، سیف اللہ بیٹا چھوٹا تھا، تو انہوں نے بتایا جی کہ مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اور میں 35 سال سے مستقل روزے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کیونکہ شیخ کو تو اپنے اعمال بتاتے ہیں، تو اپنے حالات بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی الحمدللہ زندگی کے 35 سال گزر گئے ہیں، میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا، میں ہر روز روزے سے رہتا ہوں۔ تو سیف اللہ بڑا حیران ہوا، اس نے سن لی بات، بعد میں مجھے کہنے لگا ابو جی 35 سال یہ روزے سے رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا یہ آسان کام ہے،
ایک کام اس سے زیادہ مشکل ہے. کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا ان کو کہو ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افطار کریں. تو اس نے جب جا کے بات کی تو وہ کہنے لگے یہ واقعی مشکل ہے، میری تو عادت بن گئی ہے، میں سحری میں کھا لیتا ہوں اور مغرب کے بعد کھا لیتا ہوں، تو میرے لیے 35 سال روزے سے گزارنے آسان ہے، ایک دن افطار ایک دن روزہ یہ مشکل کام ہے. لیکن اللہ کی شان کے ایسی زندگی گزارنے والے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں. چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں قاری صاحب، ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت میں ایک عمل آپ کے سامنے چھپا نہیں سکتا، بتانا ہے چونکہ آپ میرے شیخ ہیں. میری زندگی کے 53 سال اس وقت گزر چکے ہیں، میں ایک دن روزہ ایک دن افطار کی ترتیب پہ چل رہا ہوں. 53 سال تو کرنے والے اب بھی کر رہے ہیں، سارے ہم جیسے نہیں ہیں. اللہ کے مقبول بندے، نیک بندے، عمل کرنے والے بندے، نفس کو پچھاڑنے والے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. انہی کی برکت سے تو ابھی دنیا موجود ہے، اگر نہ ہوتے اللہ دنیا کی بساط کو ہی سمیٹ دیتے. اور ہم سے مہینے کے 3 روزے نہیں رکھے جاتے، ایام 20 کے، یا سوموار جمعرات کا روزہ نہیں رکھا جاتا. حالانکہ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر ہم اس راستے پہ ابھی چلے ہی نہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا کیسے ہے. جب توڑنے لگیں گے نا تو پھر ہمیں خیال آئے گا کہ اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے. پھر ہمیں روزہ معاون نظر آئے گا کہ روزے سے انسان کی شہوات ٹوٹتی ہیں اور نفس کو پچھاڑنا آسان ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے علم ان البلاء کلہ فی ہوا کا، کہ بلا ساری کی ساری تمہاری خواہشات میں ہے. والشفاء کلہ فی مخالفت کا ایاہ، اور اس کی شفا ان خواہشات کی مخالفت کرنے میں ہے. حجاج بن یوسف کا ایک قول ہے الکفر فی 4 اشیاء، 4 چیزیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں. 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. ان میں سے ایک الغضب والشہوہ، غضب بھی یعنی غصہ بھی، اور دوسرا شہوت بھی، اور تیسرا والرغبت والرہبہ. رغبت کہتے ہیں کہ کسی کو بہلانا پھسلانا، اور رہبہ کہتے ہیں ڈرانا کسی کو. تو ڈرانے دھمکانے سے بھی انسان کفر میں چلا جاتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کو کفر کی طرف کھینچا جاتا ہے، ان کو مالی فائدے دے کے، ان کو ویزے دے کے، ان کو اور اس طرح کی رغبتیں دے کے، اور لوگ اس کی خاطر اپنے دین سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے کام نکلوایا جاتا ہے. تو 4 چیزیں ہیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں. ثم قال، پھر اس نے یہ کہا رأیت من حسنتین، ان میں سے 2 چیزوں کا میں نے خود تجربہ بھی کیا. غضب کا کہ رجلا غضبا فقتل امہ، ایک نوجوان تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا. ورأیت رجلا عاشقا فتنصرا، اور ایک نوجوان اس کو ایک عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا تو وہ اس کے عشق کے پیچھے عیسائی بن گیا. تو شہوت کی وجہ سے بھی دین برباد کر بیٹھا اور غضب کی وجہ سے بھی دین برباد کر بیٹھا. تو یہ 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. یہ بھی فرمایا گیا من اصح الناس عزما، پوچھا گیا یحییٰ بن معاذ سے کہ عزم میں سب سے زیادہ انسانوں میں پختہ اور اچھا کون ہے؟ قال، فرمایا الغالب لہواہ، جو اپنی خواہشات پہ غالب آ گیا وہ عزم میں سب سے زیادہ پکا انسان ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے صنم کل انسان ہواہ، ہر انسان کا بت اس کی خواہشات ہیں. تو یہ ہماری خواہشات ہمارا بت ہیں اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پوجا. مسجد سے ذرا باہر نکلے، غیر محرم جاتی نظر آئی، اب نفس چاہتا ہے کہ اس کو دیکھو. اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو گویا ہم نے اس بت کی پیروی کی، اپنے اللہ کی پیروی نہیں کی. بشر بن حارث فرمایا کرتے تھے لا تجد حلاوت العبادت حتی تجعل بینک و بین الشہوات حائطا من حدید، کہ تو اس وقت تک عبادات کی لذت کو نہیں پا سکتا جب تک اپنے اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی آڑ نہ بنا لے، لوہے کی دیوار نہ بنا لے.
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے۔ لنگوٹ کہتے ہیں کہ انسان جو اپنے تہبند کے اندر پینٹی پہنتا ہے اس کو لنگوٹ کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا۔ تو کسی نے پوچھا جی لوہے کا لنگوٹ سے کیا مراد؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں جنسی گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیسی صاف پاکیزہ زندگی ہوگی کہ زندگی میں جنسی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آج اگر دیکھیں تو ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ جنسی گناہ میں ملوث نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادات کی لذت عطا فرما دیتے ہیں جب انسان لوہے کا لنگوٹ باندھتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اضعف الخلق من ضعف عن رد الشهوات ہی، جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں کمزور ہو گیا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ وَأَقْوَى الْخَلْقِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ قوی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں قوی ثابت ہو گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن